یہ اگر فرض کرے کوئی کہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کی یا ایک وزیر اعلیٰ کی کمزوری ہے تو یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے, ہماری ججز کی بے بسی ہے, جن کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مفلوج کیا گیا ہے. جو ڈگنیٹی دی ہماری ججز کی کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, سینئر کو سینئر رہنے دیتے تھے, جونیئر کو جونیئر رہنے دیتے تھے, اور وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنا جانتے تھے, اس چیز کو جو ہے ختم کر دیا گیا. اور ایک حوالدار جو ہیں وہ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں, جو باعث شرم. ابھی میرے معزز وکلاء, بات یہ ہے کہ آج اگر فرض کرے کوئی اس لیے چپ ہے کہ میرا گھر جل رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کہیں گے تو یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی, اس میں آپ بھی جھلسیں گے. یہ گھر جو ہے آپ کے گھر, یہ آگ آپ کے گھر کو بھی لپیٹ میں لے گا, آج ہو کل ہو یا پرسوں ہو. جسٹس وقار سیٹھ شہید, ارشد شریف شہید, اس طرح کے ہمارے بہت سے ججز صاحبان, صحافی برادری, وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم ان پر چپ رہے. عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا, صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے, معید پیرزادہ, اس طرح بہت سے صحافی, میں نام لیتے لیتے تک جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے, آزاد میڈیا کی بحالی کی بات کر رہے تھے, اپنی ضمیر کی سن رہے تھے. ان پر جو ہے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی. باقی جو صحافی برادری ہے اگر وہ چپ ہے کہ آج ان پر ہے, کل ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو ان کا نمبر بھی آنے والا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, ہم نے آواز اٹھانی ہے, کیونکہ ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا. ہم نے بندوق کا مقابلہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام وہ حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, اور پاکستان میں جو ہے رول آف لا لانا ہے. آپ لوگوں کا مین کردار ہے. میں نے پرسوں بھی ایک جگہ پر کہا کہ ہمارے معزز ججز صاحبان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے منوا نہیں پا رہے ہیں اور وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے, تو آئیں ہمارے سامنے. یہ وکلاء بہادر وکلاء ہے, انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں پاکستان میں آئین کے لیے, پاکستان میں قانون کے لیے, اور بڑے بڑے امر جو ہیں ان کے سامنے ڈیر ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وکلاء بھی ساتھ دیں گے, ہم عوام بھی ساتھ دیں گے, اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دے گی, اور پاکستان میں جو ہے ہم آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو صدر صاحب نے باتیں کی, ہمارا یکساں نظام تعلیم, اس پر کام شروع ہے. پہلی سے لے کر 8ویں تک تقریباً ہمارا جو ہے یکساں نظام تعلیم آ چکا ہے. 8ویں سے لے کر 12ویں تک انشاءاللہ تعالی 2026 میں ہوگا, اور یہ سلولی جو ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی سے لے کر تمام تعلیم انشاءاللہ تعالی یہ ہم یکساں نظام تعلیم لائیں گے تاکہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی تعلیم ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے امن کی بات کی, میں چاہ رہا یہ ہوں آپ وکلاء سے کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں, ہم بھی اپنی سوچ کے مطابق ایسے قوانین لائیں گے, ایسی لیجسلیشن کریں گے انشاءاللہ تعالی جس سے عام عوام کا فائدہ ہو. لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے یا ہم وہ لیجسلیشن نہیں کر پا رہے جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے, تو ہمارے اے جی صاحب بھی ہیں, آپ کی تنظیمیں بھی ادھر ہیں, بار ایسوسییشنز کی, آپ وہ قوانین لائے انشاءاللہ تعالی. کیبنٹ اور اسمبلی سے پاس کروانا میرا کام ہے انشاءاللہ تعالی. جو بندوق کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے
आईन के उन आर्टिकल्स को रौंद रहे हैं जिसमें हमने आम आवाम को, अपनी मीडिया को, अपने वकला को, अपनी जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला उस कवानीन के ज़रिए जो हैं उनको हम मज़ीद सख्त करेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ अमन व अमान, इसमें आप लोगों ने हमारा साथ देना है, क्योंकि जो कोलेटरल डैमेज जैसा नासूर जिसकी वजह से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमने आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला मेरी स्पीकर सूबाई असम्बली से बात हुई है, उसके लिए भी कवानीन ला रहे हैं ताकि किसी मासूम की जान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या सूबाई या मरकजी हुकूमत के हाथों से ना जाए, और अगर जाती भी है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। हमने कोशिश करनी है साथ मिलकर बिला तफरीक सियासी पार्टियां, सियासत होती रहेगी और होती आई है, लेकिन इस दफा इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली, आज़ाद मीडिया की बहाली, बुनियादी जो हमारे इंसानी हकूक़ हैं, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और इन सब को जो है इम्प्लीमेंट भी करवाना है। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम साहिबान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला आज़ाद अदलिया की बहाली, आईन और कानून की बालादस्ती लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हर सूरत लाएंगे। बहुत शुक्रिया व मा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा, ये अली ज़मान भाई और हमारे बाकी दोस्त जो कह रहे हैं कि पेशावर डिस्ट्रिक्ट के लिए कम है, तो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए मैं मजीद जो है वो ऐलान करता हूँ 2 करोड़ का।